آج میں اپنے چینل میک ٹی وی پہ نواب حیدر علی خان کا انتقال اور میر صادق کی چالاکی بیان کروں گا۔ جب حیدری لشکر نے ارکاٹ کا قلعہ فتح کر لیا تو والا جاں محمد علی کے امراء اور اراکین ریاست گرفتار کر کے حیدر علی کے حضور پیش کیے گئے۔ ان گرفتار ہونے والوں میں اچنا پنڈت، ارشد بیگ خاں، چشتی یار خاں، سید حمید خاں اور میر صادق علی وغیرہ شامل تھے۔ ان لوگوں نے حیدر علی سے معافی کی درخواست کی اور سلطنت میسور کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ حیدر علی نے ان امراء ہی کو نہیں معاف کیا بلکہ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ والا جاں کہ ان امراء میں میر صادق سب سے زیادہ چالاک، مکار، چرب زبان اور کینہ پرور تھا۔ میر صادق دراصل نظام دکن کے درباری امیر میر عالم کا بھائی تھا، مگر یہ راز آخر وقت تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ میر صادق نے حیدر علی پر ایسا روغن کاز ملا کہ وہ بھی فریب کھا گیا اور انہوں نے اس منافق کو افسر منصولات بنا دیا۔ حیدر علی کے انتقال کی خبر کو پوشیدہ رکھا گیا، مگر یہ خبر شہزادہ ٹیپو کو ملنے سے پہلے سرنگا پٹم پہنچ گئی اور وہاں موجود اراکین سلطنت نے شہزادہ ٹیپو کے چھوٹے بھائی کریم صاحب کو تخت نشین کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ قدم مصلحتاً اٹھایا گیا تھا، لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ شہزادہ ٹیپو کی بجائے شہزادہ کریم صاحب کو تخت نشین کرانے میں اسکاٹ کے نائب ہونے والے امراء جن میں پیش میر صادق تھا کا یہ منصوبہ کار فرما تھا کہ ان کے خیال میں شہزادہ ٹیپو پر قابو پانا مشکل تھا، جبکہ شہزادہ کریم صاحب ایک کمزور طبیعت کا جوان تھا جس پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا تھا۔ میسور کی اندرونی حالات اتنے خوفناک نہیں تھے جتنا شہزادہ ٹیپو وہاں سے دور بیٹھا بنگلور میں محسوس کر رہا تھا، تاہم کچھ خطرات تھے ضرور۔ سرنگا پٹم میں اس کے چھوٹے بھائی کریم صاحب کو تخت نشین کیا جا چکا تھا، یہ ایک خوفناک نہیں تو خطرناک بات ضرور تھی۔ دوسرا خطرہ جو زیادہ نمایاں معلوم ہوتا تھا وہ راجہ میسور کی بغاوت کا امکان تھا، جس کا بیج انگریز بوتے چلے آ رہے تھے۔ میسور کا کاغذی راجہ کرشن راج دوم 1766 میں انجہانی ہو گیا۔ اس کی جگہ نواب مرحوم نے اس کے بیٹے نند راج کو گدی نشین کیا۔ وہ بھی 1770 میں مر گیا تو اس کے چھوٹے بیٹے چامراج کو راجہ بنایا گیا، مگر 6 سال بعد وہ بھی چل بسا۔ ان حالات میں نواب مرحوم اگر چاہتے تو شہزادہ ٹیپو کو بڑی آسانی سے گدی نشین کر کے اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے تھے، لیکن ان کی حمیت نے یہ گوارا نہ کیا اور انہوں نے اسی خاندان کے ایک لڑکے کو خاصا چمراج کا نام دے کر راج گدی پر بٹھا دیا، جو ایک طویل عرصے تک گدی نشین رہا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نواب بہادر نے میسور میں کاغذی راجاؤں کا سلسلہ برقرار رکھ کر اپنی آستین میں سانپ پال رکھے تھے کہ جب ایک مرتا تو وہ فوراً دوسرے کو راجہ بنا دیتے، اور یوں مفت میں راجہ بننے والے اور راج محل کی رانیاں ہمیشہ سلطنت خداداد میسور کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوشاں رہتے۔ ان کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ حیدر علی کو معزول کر کے میسور کے ہندو راجہ کو تخت نشین کیا جائے۔ نواب بہادر کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی ایک زبردست سازش ہوئی تھی جسے معاہدہ رانا کا نام دیا گیا۔ اس سازش کا مختصر حال اس طرح سے ہے۔ نواب حیدر علی نے راجہ میسور سے ملکی اور حکومتی اختیارات لے کر اسے ماض نام کا راجہ بنا دیا تھا، جسے صرف مذہبی رسومات ادا کرنے اور بعض ہندو تہواروں پر نظریں وصول کرنے کے لیے دربار لگانے کی اجازت تھی۔ نواب مرحوم کی رواداری کی یہ انتہا تھی کہ جب کسی تہوار پر راجہ دربار سجاتا تو اس کے تمام اخراجات اور خزانہ حیدری سے ادا کیے جاتے تھے۔ راجہ کو اگرچہ اخراجات کے لیے ایک بھاری رقم وظیفے کے طور پر ادا کی جاتی تھی، لیکن ایسے درباروں پر راجہ اس قدر رقم خرچ کرواتا جو اس کے سالانہ وظیفے سے 10 گنا سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ ہندو مذہب میں آئے دن تہوار ہوا کرتے ہیں اور ہر ماہ ایک بڑا تہوار ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ راجہ سال میں کم از کم 4 تہواروں پر دربار لگانے کی درخواست ضرور کرتا اور نواب بہادر کو اس کے اخراجات برداشت کرنا پڑتے تھے۔
اگر سوال صرف کثیر رقم کے خرچ کا ہوتا تو بھی اسے برداشت کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسے دربار میں سلطنت میسور کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے بڑے بڑے ہندو پنڈت پوجا پاٹ کے نام پہ بلائے جاتے، جو درپردہ راج محل میں خفیہ اجلاس کرتے، جن میں نواب بہادر کو معزول کرنے کے طریقے سوچے جاتے۔ سب سے زیادہ لطیف کی یہ بات تھی کہ ان درباروں میں جن کے پس پردہ نواب بہادر کے خلاف سازشیں تیار ہوتی تھیں، ان میں اکثر نواب حیدر علی اپنے تمام اراکین سلطنت کے ساتھ بنفس نفیس شرکت کرتے اور ایک عام آدمی کی طرح راجہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے اور اسے نظر پیش کرتے تھے۔